بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے لے کر کے 135 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے جن اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے جو تمہارے سامنے میرے احکام بیان کرتے تھے اور تم کو ڈراتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی، یعنی اقراری مجرم بن جائیں گے. اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اور وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف کہ بے شک وہ کافر تھے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی انسان اور جنات دونوں سے خطاب فرمائیں گے اور یہ سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے میں نے انبیاء بھیجے اور ان انبیاء نے راہ راست پر آنے کے جو بھی اسباب تھے وہ بیان کیے. میرے احکام تمہارے سامنے بیان کیے، یہاں تک کہ آج جب تم اس دن میں جمع ہوئے ہیں تو اس دن سے بھی تم کو ڈرایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے، ملاقات ہونی ہے اور وہاں ہر عمل کا حساب دینا ہے. تمہیں اس دن کی ملاقات سے بھی ڈرایا تھا. تو ظاہر بات ہے وہ لوگ اقراری مجرم بن جائیں گے،
مطلب اپنے جرم کو قبول کر لیں گے اور کہیں گے کہ بے شک آپ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بھیجے جانے کا سلسلہ تھا اور انہوں نے ہمیں سمجھایا، اس کے باوجود ہم کافر ہی رہے۔ لیکن کیوں؟ اس کی کوئی معقول وجہ ان کی جانب سے بیان نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے انبیاء کے بھیجے جانے کے باوجود اور انبیاء کے ان کو سمجھائے جانے کے باوجود گمراہی میں رہنا اور کفر پر رہنا، اس کا سبب کیا؟ تو وہ سبب اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرمائیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی چمک دمک، اور وہ یوں سمجھ بیٹھے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، تو بابر مزے کر لو کہ یہ دنیا دوبارہ نہیں آئے گی، سب کچھ اسی کو سمجھ لیا۔ تو یہ وجہ ہوگی، اور اس وجہ کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائیں گے، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ ہم نے سورہ انعام ہی میں ایک آیت پڑھی جس میں یہ تھا کہ وہ یوں کہتے تھے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شرک سے مکر جائیں گے اور انکار کر بیٹھیں گے، اور یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفر کا اور شرک کا اقرار کریں گے، یعنی اقراری مجرم ہوں گے۔ تو دونوں میں بظاہر تضاد، ٹکراؤ اور کانفلکٹ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ تضاد اور ٹکراؤ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھیں گے تو وہ مکر جائیں گے اور انکار کر جائیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سرکاری خفیہ پولیس ان کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہر وقت لگی ہوئی ہے۔ تو وہ سرکاری خفیہ پولیس ان کو گویائی دی جائے گی، اور جب وہ گویائی دیں گے اور انبیاء بھی گواہی دیں گے، اس وقت وہ دیکھیں گے کہ اب اقرار کیے بغیر چارہ کار نہیں، تو اس وقت وہ اقرار کر لیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ خدائی پولیس ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کی پیر گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس میں شرک بھی شامل ہے، بلکہ شرک سر فہرست ہوگا۔ تو جب دیکھیں گے کہ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو اس وقت اب یوں کہیں گے کہ ہم کافر تھے۔ پہلے تو کفر اور شرک کا انکار کیا، لیکن جب سیل کر دیا گیا اور اعضاء کو گویائی دی گئی تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم کافر تھے۔ آگے کیا آیت؟ یہ اس وجہ سے کہ آپ کا پروردگار بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے ظلم کی وجہ سے، اس حال میں کہ وہاں کے رہنے والے احکام الہیہ سے غافل ہوں۔ ذالک کا مشار الیہ ارسال الرسل، یعنی یہ رسولوں کا بھیجنا، یہ رسولوں کے بھیجے جانے کا جو سلسلہ چلا ہے وہ کیوں؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی اور شان رحمت ظاہر ہو رہی ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو کوئی احکام بیان کرنے والا آیا نہیں، کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، اگر آتا اور احکام بیان کرتا تو میں سنبھل جاتا، راہ راست پر آ جاتا۔ تو حجت تام کرنے کے لیے اور اس کی بولتی بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی نبیوں کے بھیجے بغیر ہلاک نہیں کرتے۔ یہ رسولوں کا ارسال، رسولوں کا بھیجا جانا اس وجہ سے ہے کہ آپ کا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، حال یہ کہ وہاں کے رہنے والے احکام الہیہ سے غافل ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو پہلے
آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تعلیمات ان تک پہنچا دیتے ہیں، توحید اور وحدانیت کے دلائل ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، معاد اور آخرت کو ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو سمجھانے والا نہ آئے اور ہلاک کر دیے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ اس صفحہ ہستی پر، اس دھرتی پر سب سے پہلا انسان وہ سب سے پہلا نبی ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلے نبی سے پہلے اگر کوئی انسان ہوتا جو عام انسان ہوتا تو اس کے لیے کہنے کا یہ موقع تھا کہ میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ لیکن سب سے پہلا انسان کون ہوا؟ سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ وہ اگر ہوتا تو اس کو یہ موقع ملتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں، کافروں کے لیے درکات، ایمان والوں کے لیے درکات نیچے جاتے ہیں اور درجات اوپر جاتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو ہر ایک کے لیے درجات ہے۔ لکل یعنی لکل من الانس ولکل من الجن، انس میں سے ہر ایک کے لیے یعنی انسان میں سے ہر ایک کے لیے، جنات میں سے ہر ایک کے لیے، نیکوں کے لیے اور بدوں کے لیے، صالح کے لیے اور طالح کے لیے، سب کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے درجات ہوں گے۔ آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اتنی بڑی مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس دنیا کے اندر آخری انسان آنے والا ہے، وہاں تک ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی کیسے ضبط کریں گے اور کیسے محفوظ رکھیں گے؟ تو کہا کہ اللہ غافل نہیں ہے، تمہارا پروردگار ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں غافل نہیں ہے۔ آگے کی آیت، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار بے نیاز رحمت والا ہے۔ دو صفتیں بیان کی اور اس کے بعد والے جزوہ میں ایک تیسری صفت بیان کی جس کو ہم قدرت کہہ سکتے ہیں۔ تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو ختم کر دے اور تمہارے بدلے جس کو چاہے لے آئے، جیسے کہ تم کو پیدا کیا دوسری قوم کی اولاد سے اور ذریت سے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ رسولوں کے بھیجے جانے کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چلا اور رسولوں نے، انبیاء نے علیہ السلام لوگوں کو سمجھایا کہ عبادت کرو اللہ کی، اللہ کو ایک مانو، تو کہا کہ الیاذ باللہ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمہاری عبادتوں کا محتاج ہے، نہیں، اللہ تو مستغنی ہے، بے نیاز ہے، وہ ہمارے سجدے کا محتاج نہیں، وہ ہمارے سبحان اللہ کا محتاج نہیں، وہ ہمارے الحمدللہ کا محتاج نہیں، وہ ہمارے کسی نیک عمل کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو وراء الورا ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے انس اور جن، یہ سب کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بن جاوے، سارے متقی اور پرہیزگار بن جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لما زاد ذلك فی ملک شیئا، ان تمام کا متقی اور پرہیزگار بن جانا اس کی وجہ سے میری الوہیت میں، میری شان ربوبیت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا، تمہارے اگلے پچھلے انس اور جن یہ سب کے سب ابو جہل جیسے بن جاوے، ابو لہب جیسے بن جاوے، فرعون جیسے بن جاوے، پوری دنیا فرعون بن جاوے، پوری دنیا ابو جہل بن جاوے، پوری دنیا ابو لہب بن جاوے، یہ سارے ابو لہب ابو جہل بن جائے پوری دنیا، تب بھی میری شان ربوبیت، میری شان الوہیت میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ ایسے بے نیاز ہے، لیکن بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رحمت بھی ہے۔ تو انسانوں کی طرف رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ صفت رحمت کے پیش نظر ہے۔
اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، وہ تو مستغنی ہے، انڈیپینڈنٹ، اس کو ضرورت نہیں. لیکن انسانوں کے پہلو سے، انسانوں کی نسبت سے، کیونکہ اللہ رحیم ہے، وہ اپنی صفت رحمت کی وجہ سے انبیاء کو بھیج رہے ہیں کہ انبیاء لوگوں کو سمجھائے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کے سامنے منافع اور مدار کو بیان کریں گے، یعنی منفعت کی چیزیں اور نقصان کی چیزیں، تو ان کے لیے منفعت کی چیزوں کا اختیار کرنا آسان ہو جائے گا اور نقصان کی چیزوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ان کے سامنے دونوں چیزیں سامنے آ گئی. تو کہا کہ رحمت کے پہلو کی وجہ سے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے. یہ غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ اللہ عبادتوں کا محتاج ہے، اس لیے انبیاء کو بھیجا کہ انبیاء لوگوں کو تلقین کرے کہ بھئی عبادت کرو اللہ کی، تاکہ اس کی الوہیت میں اضافہ ہو جائے. یہ بات نہیں ہے. ذو الرحمہ، صفت رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہی مستغنی ہے اور صفت رحمت کے ساتھ ہے. اللہ نے کسی انسان کو مستغنی نہیں بنایا. دنیا کے اندر کوئی انسان مستغنی نہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں. بڑے سے بڑا بادشاہ نوکر چاکر کا محتاج، بڑے سے بڑے فیکٹریوں کے مالک مزدوروں کے محتاج. اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالی مستغنی بنا دیتے، بے نیاز بنا دیتے، تو کوئی مالدار ایک پیسہ خرچ نہ کرتا اور کوئی مزدور کسی کا بوجھ نہ اٹھاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو ایک دوسرے کی احتیاج کی، ایک دوسرے کے محتاج ہونے کی زنجیر میں جکڑ دیا ہے کہ سب ایک دوسرے کے احتیاج کے اعتبار سے زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں. رکشہ والا، منی کیب والا صبح سویرے رکشہ لے کر نکلتا ہے، کیوں؟ اپنے رزق کی تلاش میں. دوسری طرف جو مالدار طبقہ ہے وہ رکشہ کی تلاش میں نکلتا ہے، کیوں؟ اپنے دفتر پر پہنچنا ہے، اپنی فیکٹری پر پہنچنا ہے. تو اس طرح رکشہ والے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور ادھر اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. سب ایک دوسرے کے محتاج اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں. آگے صرف اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ مستغنی ہونے کے باوجود، کیونکہ انسان کو اگر مستغنی بنا دیا جائے تو اس کو دوسرے انسانوں کی رنج راحت کا کوئی خیال نہ ہوگا، دوسرے انسانوں کی تکلیف اور مصیبت کا کوئی خیال نہ ہوگا، دوسرے انسانوں کو کیا چیزیں پیش آ رہی ہے، کس مصیبت میں، اس کا کوئی خیال نہ ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی مستغنی ہونے کے باوجود صفت رحمت کے ساتھ متصف ہے، تو وہ صفت رحمت کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کی رنج و راحت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور تمام لوگوں کی رزق رسانی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور تمام لوگوں کے راحت رسانی کا بھی خیال رکھتے ہیں. آگے سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں انسان سرکش ہوتا ہے. کیوں؟ جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ میں مستغنی ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ سرکش بن جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کسی بھی انسان کو مستغنی نہیں بنایا، کسی نہ کسی درجے میں وہ کسی کا محتاج ہے. آگے کے جزو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، تو ایک ہو گیا استغنا، دوسری صفت ہو گئی صفت رحمت، اور تیسری صفت اس آیت میں ہے صفت قدرت. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے ہر چیز پر، یہاں تک کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئے، اور تمہارے لیے اس میں اچنبھا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ تم خود بھی تو کسی کی جگہ پر ہو، تم کو دوسری قوم کی ذریت اور اولاد سے پیدا کر دیا، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اوروں کو تم سے پیدا کر دیں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئے گا. اور عجیب جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے ناہنجار، بلکہ وہ سلجھے ہوئے ہوں گے،
وہ نیک لوگ ہوں گے. اگر چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور بدلے میں لائے تمہارے بعد جسے چاہے، جیسے کہ تم خود کو بھی تو دوسرے قوم کی ذریت سے پیدا کیا. آگے کیا ہے؟ انما توعدون لآت، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت، آخرت، جنت، جہنم، حساب کتاب، حشر، یہ ساری چیزیں، قبر، برزخ، انما توعدون لآت، قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے. وَكُلُّ آتٍ فَهُوَ قَرِيب، اور ہر آنے والی چیز قریب ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کوئی اسکیپ کر کے نکل نہیں سکتا، چھپ کر کے نکل نہیں سکتا. آپ سے چھپ کر کے نکل جائے، چھٹک جائے، یہ ممکن نہیں ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. تو گویا اس میں راہ راست پر لانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. آگے کی آیت میں جو غفلت میں مبتلا ہے ان کو چونکانے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا. کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. قل، آپ فرما دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، مشرکین مکہ سے، کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کرو. مطلب تم اپنے باطل عقیدے پر عناد اور حد درمی اور ضد کی وجہ سے جمے رہو. انی عامل، میں بھی اپنے عقیدے پر جمع ہوا ہوں اور کام کر رہا ہوں اور نیک عمل میں لگا ہوا ہوں. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے گھر کا انجام ہے، مطلب آخرت کا اچھا انجام تم جان لو گے. امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ من تکون لہ عاقبۃ الدار الآخرہ، کہ دار آخرت کا انجام کس کے لیے، یہ نہیں فرمایا، مطلق رکھا. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے دار کا انجام ہے، تو وہ دار گویا کہ شامل ہے دار آخرت کو بھی اور دار دنیا کو بھی. تو اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی انجام کے اعتبار سے کامیاب، کامران اور فلاح و فوز کو پہنچنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں. اور اس کی تازہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں شروع میں نہتے تھے، کمزور تھے، بڑھتے گئے اور یہاں تک کہ جزیرۃ العرب آپ کا زیر نگی ہو گیا، آپ کی ماتحتی میں آ گیا، آپ کے اندر میں آ گیا. اور اس کے بعد کے حالات آپ پڑھیں، خلفائے راشدین، تابعین، ان کے زمانے میں تو تقریباً پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہر چکا تھا. پوری دنیا اسلام کے جھنڈے تلے آ چکی تھی، تقریباً پوری دنیا اسلام کے جھنڈے تلے آ چکی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دار کا بھی انجام کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. اور قرآن کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، کتب اللہ لا غالبن انا ورسولی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی. تو یہ دار کا انجام بھی نیک لوگوں کا، اور دار آخرت تو ہے ہی ہے. انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے. پہلی آیت کے اندر جن اور انس دونوں کو خطاب کیا تو وہاں علماء کے درمیان ایک بحث چھڑی ہے اور وہ مختلف فی ہے، یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا انبیاء انسانوں کے لیے انسان میں سے آئے اور جن کے لیے جن میں سے آئے، یا پھر جن میں سے کوئی نبی نہیں آیا. تو ایک جماعت یوں کہتی ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جن میں سے کوئی نبی نہیں آیا، رسول نہیں آیا. ہاں، ہوتا یہ تھا کہ وہ جن وقت کے نبی سے
احکامات سنتے اور وہ احکامات اپنی قوم کو جا کر کے سناتے تو مجازن ان کو قاصد اور رسول کہا جاتا ہے کس کا؟ وقت کے نبی کا. تو وقت کے نبی کے وہ ایمبیسیڈر تھے. کون؟ جن، جو اپنی قوم میں گئے. اور ان کا استدلال سورہ احقاف کی آیت سے ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یاد کرو جس وقت کہ ہم نے آپ کی جانب جن کی ایک جماعت کو بھیج دیا جو قرآن کو سن رہی تھی. جب وہ حاضر ہوئی تو کہنے لگے خاموش رہو، اور جب پورا ہو چکا کلام تو وہ لوٹے اپنے قوم کی طرف ڈراتے ہوئے. تو گویا کہ نبی کے قاصد بن کر گئے ہیں بالواسطہ، انڈائریکٹلی. ڈائریکٹلی کوئی نبی جن کی طرف جن میں سے نہیں گیا. سورہ جن کی ابتدا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے. اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جن کی ایک جماعت نے سنا، بس انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا. کیسا عجیب؟ یہدی الی الرشد، رشد کی طرف ہدایت دیتا ہے. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. تو ان آیتوں سے علماء کی اس جماعت نے استدلال کیا ہے کہ براہ راست ڈائریکٹلی کوئی نبی جن میں سے جن کی طرف نہیں آیا، بلکہ انسان ہی نبی بن کر آئے، اور وہ انسانوں سے یعنی انبیاء سے جنہوں نے وہ بات سنی اور جن نے پھر اپنی قوم کو سنائی. تو یہ جن کس کے قاصد اور رسول ہوئے؟ انبیاء کے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے. ایک دوسری جماعت یوں کہتی ہے کہ جنوں میں سے جن رسول آئے اور انسانوں میں سے انسان رسول آتے رہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، واحد خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہوں گے کہ جو انسانوں کی طرف بھی بھیجے گئے اور جن کی طرف بھی بھیجے گئے، اور پھر مخصوص علاقے کے لیے نہیں اور مخصوص وقت کے لیے بھی نہیں جیسے پچھلے انبیاء آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت اور رسالت عام تام رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سب کے لیے. تو علماء کی دوسری جماعت اس بات کی قائل ہیں کہ نہیں آتے رہے، لیکن یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.